الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادر اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور ناداری کے باعث عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقیر و فاقے کی مصیبت سہیں۔ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا۔ اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے، تو ہی رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، مجھے کون کھانا دے گا۔ یہ مومنہ جب مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ پردیس ملازمت کے لیے چلا گیا ہے، اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض کہ یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی اسے طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی، دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنے تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہاتی۔ اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر یہ دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کے واپسی کی رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ اسی حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن۔ کہانی 10 بیویوں کی بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا مریم ان اللہ طہرک و اصطفاک۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظر نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، جن کا مرتبہ ان سب بیویوں سے افضل ہے۔ دوسری حضرت سائرہ، تیسری زن فرعون آسیہ رضی اللہ عنہ، یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی۔ ان کے باپ کا نام مراحم تھا۔ سارا گھرانہ نبی ابراہیم پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بدذات سے ہو گئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافر کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے تیری عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر اپنے کو خدا منوانے لگا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ کیا تو موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا کہ آج سے 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا، مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف زیادہ ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔
یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور آسیہ کو زمین پر چٹ لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخے ٹھکوا دیے۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ آسیہ، تیرا ایمان کا کیا کہنا؟ چوتھی عورت حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے۔ بچے سمیت تنہا توکل بخدا راضی برضا میں رہیں۔ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی تک نہ تھا۔ بچے کو خدا پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑ پر چڑھیں اور اتریں، اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا، بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم جاری کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شیطان انسانی صورت میں آ کر بی بی ہاجرہ کو بہکاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ممکن ہے تو شیطان ہو۔ نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے پیغمبروں نے کی ہے۔ جان جائے، عیش آرام جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب کنبے کی رونے والی، کنبے کی سوگ نشین، آثار کربلا، حضرت کلثوم بہترین سوگوار، اور حضرت سغرا رضی اللہ عنہ جو اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئی کہ پھر نہ ملی۔ بھائی کے مرنے کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت کبریٰ رضی اللہ عنہ، آثار کربلا، اپنے پیاروں کی سوگوار، اور حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ نے کس قدر مظلوم سہ کر مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھا سکی، اپنے باپ کے لیے رہائی کی تمنا میں تڑپ تڑپ کر قید خانے میں رحلت پائی۔ ان کی مصیبتوں کو مد نظر رکھ کر غیر وزاری کر کے یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی نظر عنایت کا مشاہدہ کریں۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک دن وصی سید المرسلین کی جناب امیر المومنین نے شفیع الروز جزا کو اپنا مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا آٹا جو کئی سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا، آج تمہارے پدر بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے اس کو پیسا اور اس کے 6 روٹیاں پکائی۔ رسالت ماں باپ بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے ابن اماں اور نواسوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھے۔ سیدہ نے ایک روٹی جناب فضیہ کو دی اور 5 پنجتن پاک کو۔ بعد فراغت طعام جناب سیدہ نے پدر بزرگوار سے عرض کی، کل مجھے بھی سرفراز فرمائیں۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ اسی طرح نواسوں نے اپنے نانا کو مدعا کیا۔ ابن ابو طالب نے ہر روز سامان قرض سے کیا۔ آپ جو قرض لاتے جناب سیدہ پستی پکاتی، 6 روٹیاں ایک حضرت فضیہ کو اور 5 پنجتن پاک کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا حضرت فضیہ رضی اللہ عنہ در خانہ پر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ فضیہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فضیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ لونڈی اس قابل نہیں کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ حضرت فضیہ رضی اللہ عنہ نے باسبب ناداری کے کچھ مہیا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد فراغت نماز دولت خانہ سیدہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لائے۔ سب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فضیہ رضی اللہ عنہ نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج حضرت فضیہ رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے سے کہہ دیتی تو میں سامان مہیا کر دیتا۔ حضرت فضیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ تردو نہ فرمائے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضیہ رضی اللہ عنہ ایک گوشے میں جا کر سجدہ معبود میں گر گئی اور کہنے لگی،
اے قاضی الحاجات، اس تہی دستی اور ناداری میں تو عالم و دانا ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ نعمت ہائے جنت سے بھرا ہوا رکھا ہے، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ نے پنجتن پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ گوا آپ جانتے تھے اور معلوم تھا، حضرت جبریل علیہ السلام راستے میں بتائے گئے تھے، آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈی بھی خدا کو ایسی پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال کو بھی خدا رد نہیں کرتا۔ ائم الطاہرین کی سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور 10 دن تک جا نماز پر بیٹھ کر باوضو اور خلوص نیت، اور جب تیرا شوہر آ کر تجھ سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور ان کو 10 بیویوں کی نظر کر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ اور ان بیویوں کے کیا نام ہیں جن کی نظر دلواؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، دختر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، اور میری 2 بیٹیاں یہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جناب ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جناب فاطمہ صغرا، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب سکینہ مصیبت زدہ آفتاب رسیدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں جھیلنی پڑی، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، تعزیتیں کھائیں۔ جو لوگ ان کی مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت کو طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت کو پورا کرے گا، 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب یہ مومنہ اپنے خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی سن لیا کرو۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن گزر گئے، کہانی کا 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر لے کر اس کے دروازے پر آیا ہے۔ اس کے محلے والوں نے آ کر خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے، بہت کچھ مال اور زر لے کر آیا ہے۔ یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی، پاک پانی لائی، پورا کنڈا گھی، چینی، آٹا منگوایا اور میٹھی روٹی کا اس نے ملیدہ بنایا اور اس کے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لے لیے۔ اس کے بعد اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی ہے، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر آ گیا، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس لیے یہ حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے چلی جا۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیں۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کی ہوس جاتی رہی۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھونسی ملی، دل میں سوچا اس کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اس نے بھونسی کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بھونسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے ملازم کر دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔
ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے۔ پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ کر لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دی۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ یہ عورت بہت گھبرائی۔ یہ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنوں کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا۔ گنے دیکھتے ہی بے قرار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت میں سے توڑے اور اپنی بیوی کو لا کر دیے اور کہا کہ اب تو مجھ سے بھی نہیں چلا جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہم میں قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا، فوراً گنا سوکھ کر چھڑی بن گئے۔ دونوں اس چھڑی کو پھینک کر آگے چل دیے۔ بوقت تمام وہ لوگ اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ اس کے بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہن کے گھر کھانا پکا، سب گھر والوں نے کھانا کھایا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میری بھاوج کو دے آ۔ نوکر نے پتیلا پونچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لے جا کر دے دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لو۔ بس جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اللہ، کب تک ہم اس طرح بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکل جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے رہ گئے۔ رات جس طرح گزارے، صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھو اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے یہاں گئے۔ خبردار نے اطلاع دی کہ حضور، آپ کے یہاں ایک مرد اور عورت آئے ہیں، بہت بری حالت سے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ وہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوایا۔ اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اس کے لیے علیحدہ کمرہ دیا اور کہا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر خوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا، غرض کے تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے کیا جادو کر دیا۔ غرض کے دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا، برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران تھا، الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، میں بھی غسل کروں گی۔ غرض یہ کہ وہ دونوں غسل کرنے لگے اور دونوں نے اپنے اپنے گلے کے چندن ہار اتار کر کھونٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے، کھونٹی نے فوراً ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت متعجب ہوئی۔ یہ عورت بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس سے الزام میں ہم کو جیل بھیج دے یا قتل کر دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے دریا کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس
اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا، نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، تم سے کیا خطا ہوئی، مجھ سے بیاں کرو۔ بیوی کہنے لگی، جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے اور اس کا کہیں پتہ نہیں تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی، تو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بی بی نقاب پوش آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا اور بہت سا مال اور زر لے کر آئے گا۔ تب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی اور گیہوں کے روٹی پکائی اور اس کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ تمہاری بھاوج نے سب کو تقسیم کیے اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور اس سے کہا کہ میں ایسی اینٹ پتھر کی کھانے والی نہیں ہوں۔ تمہاری بھاوج اس لڈو کو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور جب سے ہی ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے کلمات کہے، تو جلدی سے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ہو۔ وہ عورت اس نہر پر غسل کرنے گئی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا مانگی، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے اور ان 10 بیویوں کی نظر اس ریت کے لڈو پر دی۔ عاجز سے جناب سیدہ زینب و کلثوم کے وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے، نوکر اس گھر کے کام میں مشغول ہے، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا ہوا تھا ویسا ہی بھرا ہوا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ ماں باپ کو بچے دیکھ کر خوش ہو گئے اور دونوں درود کے نعرے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے میرے بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنین کی خطا معاف ہو اور مرادیں پوری ہوں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔